ہم اس کے آج مطالعہ کریں گے پہلا باب، اس کی تیسری آیات کو سے لے کر ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ چھٹی آیات، 3 آیات کے متعلق آج ہم خدا کی باتوں کو سنیں گے۔ زکریا فرماتا ہے خدا کا کلام، اگر ہم اس کی کتاب اور اس کے پیچھے جو حجی کی کتاب ہے نبی کی، اس کے ان دونوں میں یہ بات کو زور دیا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ خدا سے پھر گئی، خدا سے دور ہو گئی، اور جب کوئی شخص خدا سے دور ہو جاتا ہے تو بہت سی تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں اٹھاتا ہے۔ لیکن آج بھی ایسا ہی وقت ہے کہ جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص گھر سے گمراہ ہو جائے یا گم جائے، راستہ بھول جائے، تو اسے واپس آنے کے لیے کچھ لمحے لگتے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑی جب وہ خدا سے دور ہو گئے۔ تو وہ خدا کا کلام زکریا پر نازل ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے، پہلی باب کی دوسری آیت، تیسری آیت کو میں پڑھوں گا۔ اسی لیے تو ان سے کیا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو فرما کہ جو آج میں پیغام تم کو دے رہا ہوں یہ میرا نہیں بلکہ رب الافواج کا پیغام ہے۔ تم میری طرف رجوع ہو، رب الافواج فرماتا ہے۔ تم اپنے باپ، تم میری طرف رجوع ہو، کون فرماتا ہے؟ رب الافواج فرماتا ہے۔ تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو، جن سے اگلے نبیوں نے با آواز بلند کیا کہا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بد عملی سے باز آ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا۔ خدا فرماتا ہے، تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام، میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری عدالت، ہمارے اعمال کا بدلہ دیا۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ بڑا خوبصورت یہ پیغام ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو، تم میری طرف رجوع ہو، یعنی کہ مخاطب ہو، تمہاری توجہ میری طرف لگی ہے۔ خدا یسوع مسیح جب زمین پر اپنی خدمت کا آغاز کیا اور جب ان کے کاموں کو دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، گونگے بول رہے ہیں، مردے زندہ کیے جا رہے ہیں، اور جب لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا نام اس دنیا میں جو ایک کام کو کر رہا ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، تو ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اور جب بھیڑ میں جہاں کھڑے ہو جاتے تھے لوگ کوشش کرتے تھے کہ اس کے پاس کھڑے ہونے کے۔ آج کی دنیا میں بھی اگر کوئی سیلیبریٹی، کوئی نام بڑا اعلیٰ شخصیت اس محلے میں آ جائے تو ہر ایک شخص کی کوشش ہوگی کہ اس کے ساتھ تصویر بن جائے، اس کے ساتھ کھلویا جائے، کھڑا ہوا جائے، اس کے ساتھ بات کی جائے، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے۔
کہنے کا مطلب ہے کہ ہر شخص نزدیکی چاہتا ہے. ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ نزدیکی چاہتا ہے. آج ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے کہ خدا کی انسان کی نزدیکی آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن خدا کی نزدیکی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہاللیلویا. خدا کی نزدیکی ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے. انسان کی زندگی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آپ کو شہرت دلا سکتی ہے، آپ کی پہچان میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے بے ملاپ میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کا نام میں بھی ہو سکتا ہے پورے لاہور میں پھیل جائے. لیکن جب خدا کی نزدیکی یسوع مسیح کے نام سے اپنے آپ کو اس کے نام سے نزدیکی چاہیں گے تو کیا وہ پوری دنیا میں نہیں ہوگی؟ جنہوں نے اس کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، جنہوں نے ان 12 شاگردوں نے اس کی نزدیکی کو پایا ہے، اس کے بھیدوں کو پایا ہے، اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، آج پوری دنیا میں اس کلام سے ان کے نام سے منادی کی جاتی ہے. ہاللیلویا. پالوس رسول جو کچھ بھی نہیں تھا، بے شک وہ ایک فوج میں ایک ملازم تھا اور بڑا نام رکھتا تھا اور بڑے لوگوں میں اس کا نام پہچانا جاتا تھا، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آ گیا، یسوع کے نام کو پہچان لیا، تو وہ نام ان ناموں میں شامل ہوا جو پورے کلام مقدس میں نئے عہد نامہ میں 14 خطوط اس کے نام سے پڑھے جاتے ہیں، پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں. پوری دنیا میں اس کے نام سے لوگوں کو اس خدا کی بشارت کا پیغام پھیلایا جاتا ہے. وہ خداوند اس سے ہم خطاب ہوتا ہے، اسرائیل سے آج بھی ہمارے ساتھ وہ ہم کلام ہے. وہ کہتا ہے کہ رب الفاظ فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو. آج غور فکر بات یہ ہے کہ ہم جو نئی جنریشن ہے، ہمارے باپ دادا جو بھی تھے، جو بھی ان کے فیل تھے، جو بھی ان کے کام تھے، آج وہ کام نہیں ہے. بہت تبدیلی آ گئی، ہر چیز بدل گئی ہے. کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. روشنی آ گئی ہے، کلام کی بشارت جگہ جگہ کی جا رہی ہے. پہلے اس کلام کو سننے والے کم تھے، پھیلانے والے بہت تھے، سنانے والے بہت تھے، لیکن سننے والے کم تھے. اس وقت بھی لوگوں کو سنایا جاتا تھا، لیکن لوگ بہت کم عمل کرتے تھے. لیکن آج جن کو سنایا جاتا ہے، جن کو بتایا جاتا ہے کہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے یہ کلام کر رہا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. خدا یسوع مسیح نے خدا کے کلام کو سنا، اس کے اوپر روح القدس کا مثل وہ خود کلام تھے. انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے نزدیکی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. آج اگر ہم بھی اپنے باوجدات کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح انہی سب چیزوں کو اپنائے رہیں گے تو پھر ہم خدا کی نزدیکی کو نہیں حاصل کر سکتے. تبدیلی نہیں آئے. ہمارا ایک بہت بڑے لیڈر اس دنیا میں ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ان کا نعرہ تھا تبدیلی آئے گی. واقعی تبدیلی آئے گی. بعض ایسے لفظ خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے لوگوں کو فراہم کر دیتا ہے کہ تبدیلی آئی نہیں بلکہ تبدیلی آ گئی ہے. کن میں؟ مسیحوں میں تبدیلی آ گئی ہے. اب لوگ یسوع کو جانتے ہیں. اس وقت خدا کو نہیں کوئی جانتا تھا. اب
یسوع کے وسیلہ سے لوگ خدا کو بھی جاننا شروع ہو گئے. ہاللیلویا. ہم اپنے باوجودات کی مانند نہیں ہیں کہ جو جگہ جگہ بھٹک رہے تھے. ہمارے باوجودات یارویں بھی کرتی سی ਧਰੋਕਣਾ ਦਾ ਮੇਲੇ ਵੀ ਧਰੋਕਣਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਧਰੋਕਣਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. मेरी जो ताई थी वो सियालकोट की रहने वाली थी, वो जाती थी. हमें भी बचपन में ले गई, ये याद है, अभी तक याद है कि असली भी गए हाँ धरोकना दे मेले थे. और कहने का मतलब है कि हमारे बावजूदात के काम कुछ और थे. हम उनकी मानद खुदा फरमाता है कि रब ख्वाज अपने लोगों से हम कलाम है कि अपने बुजुर्गों की मानद ना. अगर हम उनकी मानद रहते, अगर दुनिया में रहते तो दुनिया ही रह जाना सी. लेकिन हम दुनिया में नहीं, अब हम दुनिया में अब नहीं हैं, बल्कि हम दुनिया से निकलकर उस निजात दहिंदा के उन सुंदर कदमों में आगे हैं. इसीलिए उसने कहा कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा. हमारा मुनज्जी हमेशा की जिंदगी देने वाला है. हमारा खुदा हमेशा की जिंदगी देने वाला है. वो कहता है कि उन्होंने बड़े बुलंद आवाज से कहा कि उनसे कहा कि तुम अपनी बुरी रवश बदअमली से बाज आओ. उन्होंने ना सुना. खुदा लम्हा नबियों के वसीला से उनसे हम कलाम होता रहा. इस हजी नबी के वसीला से, ज़करिया के वसीला से, यसाया के वसीला से, यर्मिया के वसीला से, मलाकी के वसीला से, यूना के वसीला से, होशिया के वसीला से, सब नबियों के वसीला से मूसा का कलाम उनको जगह बजगह सुनाया जाता. लेकिन उन्होंने ना उसे सुना बल्कि रद्द कर दिया. अपनी मर्जी, अपना ही कानून, अपना ही खुदा वो बनाते रहे. लेकिन आज जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उन्होंने सब खुदावंदों को रद्द कर दिया, ज़मीनी खुदाओं को रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि आसमान पर एक खुदा है जो तुम्हारे लिए फिक्र करता है. बेशक बनी इस्राएल कौम के लिए भी वो फिक्र करता रहा. धूप में उनको बादल में के साए के साथ, रात को उस आग के शोले की तरह, रूह कुदुस के आग की तरह उनके साथ साथ चला. आज भी वो हमारे साथ है. वो कहता है कि अपनी बुरी रवशों से वो बाज नहीं आए और अपने ईमान को उन्होंने दुरुस्त ना किया. आज भी अगर हम अपने बावजूदात की तरह अपने आप को उसी तरह चलाते रहेंगे तो दुनिया वही की वही रह जाएगी. हम कहते हैं कि खुदा ने हम पर बड़ा रहम किया है कि अपने बेटे के वसीला से हमें उस दूसरी मौत से बचा दिया. लेकिन जो मर गए हैं, जो बावजूदात के उन अमलों को अपनाए हुए हैं, वो दूसरी मौत में भी मर जाते हैं. लेकिन हमें खुदा ने ये एक ऐसा रास्ता दे दिया. वो रास्ता है यीशु मसीह, जिसके साथ वो चलता है, जिसके साथ लोग उसके साथ रफाकत रख लेते हैं, वो उन्हें हमेशा की जिंदगी दे देता है. वो कहता है कि उन्होंने अपनी अमाल को दुरुस्त ना किया और रब्बुल ख्वाज फरमाता है और लिखा है आगे, क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन मेरा कलाम, मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, आज वो हमारे पास है. आज वो कलाम हमारे पास है, लेकिन हम उसे कबूल क्यों नहीं करते? हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? हम अपने अंदर उसे जज्ब क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम
ابھی بھی اپنے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ آج دوپہر کو میموریل سروس ہے اور یہ سب کچھ دنیا داری ہے. یہ سب کچھ دنیا داری ہے کیونکہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں, ہم جس علاقہ میں ملک پاکستان میں رہتے ہیں, وہاں ایک کلچر ہے. چالیہ ساتا, دسواں, فروٹ ونڈنا, ایک دوسرے کو کپڑے دینا, یہ سب کچھ دنیا داری ہے. لیکن جو مسیح میں سو جاتے ہیں, جو مسیح میں مر جاتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑا فخر ہے کہ ہمارے جو عزیز خدا میں سو گئے ہیں وہ سوئے نہیں بلکہ پھر خدا ان کو زندہ کرے گا. اس ہٹتے ہوئے سبجیکٹ سے ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زندگی ہے, ہمارے بزرگوں کے پاس زندگی ہے جو خدا میں سو گئے. لیکن ہم جو زندہ ہیں, ہم جو اس زمین پر بھاگ توڑ اپنے زندگی کے لیے ایام کو گزارے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے باپ دادا کے پاس تھی, جو رسمات ہمارے باپ دادا کے پاس تھی, جو وہ خدا کو, جن خداؤں کو وہ مانتے تھے, کیا ابھی بھی ان کے اثر ہماری زندگی میں ہیں؟ اگر اثر ابھی تک ہماری زندگی میں ہے تو خدا نے ان کو بھی کلام دیا تھا, خدا نے ان کو بھی نبیوں کے وسیلہ سے کلام کی باتیں سکھائی تھی, لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. لیکن آج اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں حصہ بنا لیں گے, عمل دیں گے, ان کو ویلکم کہیں گے, تو خدا ہمیں بھی برکت دے گا ان میں سے نکلنے کی, ان میں سے نکلنے کی. ان میں سے نکلنے کا طریقہ خدا نے اپنے بندہ نبی کے وسیلہ سے ہم تک وہ کلام پڑھایا. یعقوب کا خط ہم پڑھیں گے. یعقوب کا خط ان چیزوں سے نکلنے کے لیے, ان رسومات سے نکلنے کے لیے, ان سب خدا کے ان لوگوں کے سکھائے ہوئے کلام سے جنہوں نے رد کیا, ان کے ابھی تک ہماری زندگی میں وہ باتیں ہیں جو ہم فلانیاں جگہ دیں. اگر رام نہیں آیا تو دوسرے پاس سے چلے گئے, اگر فلانے کو نہیں آیا تو اور کو چلے جائیے جڑا چٹ کر کے ہر کام کر لیتا ہے. لیکن ان سب چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے, ان باتوں سے نکل کر ہمیں خدا کے پاس آنا ہے. یہ ہمیں نکلنے نہیں دیتی, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آئے ہم خدا کے کلام سے یعقوب کا خط, اس کا 4 باب, اس کی 17ویں آیت کو میں پڑھوں گا, ذرا سنیے گا. اور 8ویں آیت, بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے, خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے. اے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو, اے دو دلو اپنے دل کو, اے دو دلو اپنے دل کو. دو دل کس طرح سے پرانی جگہ سے بھی چلے گئے, فلانے جگہ وہ کی لفظ ہے بلے چاہیے بلے شاہ کی لفظ کی کہاوت ہے کہ یسوع بھی کہیے تے بلے شاہ بھی جا کریے. کہتا ہے کہ 2 دلوں یسوع کو جائے. اس ابلیس سے مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ان تمام باتوں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ. تابعداری مر جاؤں گے لیکن کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ گے. ساڑھے عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا سمجھوتا نہیں کرنا, مر جاواں گا میں سمجھوتا نہیں کرتا. یہ ہے خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ تابعداری جو خدا کے ساتھ تابع کرتا ہے وہ انہیں مصیبت میں بھی ان کی مدد کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں زبور کہتا ہے جنگ جنا دی لڑائی ہوگا جنگ کری. اگر جنگ آج زمین پر ہم جنگ لڑ رہے ہیں, کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یسوع کی جنگ لڑ رہے ہیں.
یسوع کے نام سے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، یسوع کے نام سے ہم مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، یسوع کے نام سے بہت سی جگہوں پر ہمیں رد کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اے گناہگارو، اپنے دلوں کو پاک کرو، دو دل نہ رہو، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی مسیح ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے، وہی ہمیں بچا سکتا ہے، وہی ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ جس نے کہا ہے کہ وہ عجیب مشیر ابدیت کا باب سلامتی کا، اگر سلامتی کے شہزادے، آپ سلامتی کے فرزند ہیں، آپ سلامتی کے بچے ہیں، آپ سلامتی کے جماعت میں ہیں، تو ہمیں ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں، پہنچی نہیں مسجد کا ہو جائے، ڈرنا نہیں، کیونکہ یسوع، آپ کا یسوع جو ہے وہ شاہی کاہنوں کا وہ آپ کو فرقہ بناتا ہے۔ جو شاہی کاہنوں کے فرقے ہیں انہوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، چاہے زمینی دولت نہیں ہے تو کوئی کام نہیں، لیکن آپ پر، آپ کے لیے آسمان پر ایک ایسا خزانہ رکھا گیا ہے جو سب سے بار ہے۔ ایک شخص تھا کلام میں 4 وچیوں میں اس کا ذکر ہے، زکئی، ایک شخص تھا جس پر کلام میں اس کا نام ہے، وہ گناہگار شخص تھا، ہر کام کرتا تھا، وہ شریعت میں بھی انوالو تھا، وہ اپنے باوجداد کے کام کر رہا تھا، پتہ نہیں کنیاں کو کچھ پانچی دے گیا، ٹیکس لگنے سے، رشوت لینے سے، مسئول لگنے سے، وہ بھی اتھے کام کرتا سی، لیکن جب کلام اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا، اسے کیا لفظ بولا خدا یسوع مسیح نے؟ آج مجھے تیرے گھر میں جانا، ذرا بولیے گا، اس نے کیا کہا کہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضروری ہے۔ کس نے کہا؟ یسوع مسیح نے زکئی کو، گناہگار شخص کو کہا کہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضروری ہے۔ تو آج ہم اپنی زندگی میں یہ غور فکر کریں کہ یسوع کو اپنے گھر میں لے کے جائیں، آج یسوع کو اپنے گھر میں لے کے جائیں، اسے کہا آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضروری۔ اور جب اس کے گھر میں خدا کا بیٹا یسوع المسیح اس کے گھر میں، کلام اس کے گھر میں چلا گیا، تو تھے کی ہویا سی، تو تھے کچھ ہویا سی، تبدیلی آئی سی، وہ دے کار تبدیلی آ گئی، اور اس زندگی چی تبدیلی آ گئی، اس کے سوچ جو روپے پیسے کی طرف تھی، جو بے ایمانی کی طرف تھی، جو جھوٹ کی طرف تھی، جو لڑائی جھگڑے کی طرف تھی، جو مار کوٹ کی طرف تھی، جو لوگوں کے ناجائز چیزوں پر قبضہ کرنے کی سوچ تھی، وہ سارا کچھ تبدیل ہو گیا۔ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضروری۔ یسوع مسیح ہر سنڈے، ہر صبح، ہر لمحہ یہی کہتا ہے کہ مجھے تیرے گھر میں جانا گھر کیڑا سی، یہ بھی ایک بھید کی بات ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں بھائی مثال کے لیے۔ ہر زمینی گھر نہیں کہتا خدا، جب دل میں آ جاتا ہے تبدیلی جتنی آنی ہوئی ہے، دل تو آنی ہے، دل دلا لابار لا علاج ہے، وہ قابو چ نہیں ہوتا، لیکن جدو یسوع آ جاتا ہے تو وہ قابو چ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہر چیز قابو ہو جاتی ہے، زبان قابو ہو جاتی ہے، اکھاں قابو ہو جاتی ہے، ہاتھ قابو ہو جاتا ہے، ہر چیز قابو چ آ جاتی ہے۔ اسے کہیں کہ آج تو میرے دل میں آ، جیسے ابھی دل دے بوئے کھول دے یسوع آنا چاہتا ہے۔ میں نے ہر موسیٰ کو ایک ریکویسٹ کی تھی آج کہ اس گیت کو گانا ضروری ہے۔ جب دل کے دروازے میں، دل میں یسوع آ جاتا ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ تبدیلی آئی نہیں بلکہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے ہر حال ہر کام میں اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ 2024 ہمارے لیے تبدیلی کا سال ہے۔ ہم ہر سال یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سال اچھا سال ہوگا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں جی بھائی راجہ کہتے ہیں، لیکن یہ اڑے کتنے ہیں؟
وہ اسی خود اپنے پودے سے پانی پانا ہے. اگر نہ پاؤں گے تو سڑ جائے گا, نہ کھاد پاؤں گے تو سڑ جائے گا. اسی خود اپنی بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے, پانی دینا ہے, تاکہ وہ ہمیں دودھ دے, خوراک دے, تاکہ ہم اس سے بیچ کر اپنے گھر کی جو بھی بھاگ دوڑ اسے سنبھال سکیں. یہ سب چیزیں ہم نے خود کرنی ہے. اگر خود کرنا ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں کرنا ہے؟ اسی کہنے تھے کہ کوئی کرے گا, کوئی نہیں کسی کو کرتا. صرف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خدا کا کلام ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے. آئے ہم خدا کی اس کلام کے لیے اور اس ساری برکت کے لیے ہم اپنے آپ کو سوچیں, خیال کریں کہ رب الفاظ کیا فرماتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے. 2024 میں بنی اسرائیل قوم کو ہزاروں سال گزر کے وہ یہی چاہتا رہا کہ تبدیلی آئے, تبدیلی آئے, تبدیلی آئے. مر کے کھپ کے سب کچھ چلا گیا, لیکن اس کا کلام زندہ آج بھی ہمارے درمیان میں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خود کی طرف رجوع لائیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع لائیں. خدا کی شکر گزاری کریں. میں آنکھوں کو بند رکھیں گے, سروں کو جھکائیں گے, شکر گزاری کریں گے خدا کے اس مول کلام کے لیے, اور یہ فضل بخشا کہ خدا نے ہم کلام کو سن سکیں, اس پر عمل کر سکیں, اس کے نام پر